ان 4 آیتوں میں کچھ اعمال بتائے ہیں، ایمان کی اور عقیدے کی دعوت دی، اور اس کے بعد وہ اعمال بتا دیے جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقائد کے اندر پختگی آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہودیوں میں 2 بیماریاں تھیں، ایک بیماری مال کی محبت، دوسری بیماری عزت کی، نام و نمود کی، شہرت کی محبت، اپنی کرسی سے محبت۔ یہ 2 چیزیں یہودیوں میں بہت زیادہ عام تھیں، اور یہودیوں میں یہودی علماء سے یہاں پر خاص طور سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہود کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح مذہب اسلام کے بارے میں کہ یہ نبی بھی برحق ہیں اور مذہب اسلام بھی برحق ہے، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ اس بات کو ظاہر کر دیتے کہ یہ آخری نبی ہیں تو سب لوگ تو اسی انتظار میں تھے۔ پورے عرب کی نگاہ یہودیوں پر تھی اور یہودیوں میں یہودی علماء پر تھی۔ وجہ اس کی ظاہر ہے، پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب انہی میں آئے ہیں، اس لیے تمام عرب کی نگاہ یہودیوں پر تھی کہ جو پیغمبر آئیں گے وہ انہی میں سے آئیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری بات کہ توریت میں، اسی طرح انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور اس بات کا ذکر تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ ان کا خاندان ایسا ہوگا، ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ وہ علامتیں، وہ نشانیاں یہودیوں کو بدرجہ اتم معلوم تھی، تو ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود یہودیوں نے اس کو چھپایا، لیکن وقتاً فوقتاً نبی کی بعثت سے پہلے یہودی اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہ حلیہ ہوگا، یہ نشانیاں ہیں، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، مہر نبوت پشت پر ہوگی، یہ وقتاً فوقتاً بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا عوام کے اندر، اور میں نے بتایا تھا کہ اس وقت 2 طرح کے لوگ آباد تھے۔ ایک تو وہ لوگ جو بت پرست تھے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے، جن کو ان پڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ان پڑھ کے نام سے ہے، امیین کے نام سے ان کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے جو لوگ تھے وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ان انبیاء پر ایمان رکھتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبعوث ہوئے، آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان تھا۔ ان میں سے بھی 2 لوگ تھے جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، ان میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو تھے یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو تو پیغمبر مانتے تھے، نبی مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت پیغمبر نبی معصوم کے نہیں مانتے تھے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ یہودی کہلائے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ نصارہ کہلائے۔ قرآن کریم نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اہل کتاب کے نام سے۔ تو یہ لوگ جانتے تھے آخری نبی کے احوال کو، اس وجہ سے عرب کی نگاہیں
انہی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور جس دین کو آپ لے کر آئے وہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، وہاں پر پھر یہودیوں کو جو خطاب اللہ کی طرف سے ہوا، اس خطاب کے اندر ایک تفصیلی کلام اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کی شرافت اور عظمت کو یاد دلایا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایمان لاتے، انہوں نے ایمان تو نہیں لائے بلکہ حق و باطل کو گڈمٹ کر دیا، صحیح بات میں غلط بات کو ملا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ تو جو دو بیماریاں تھیں، ایک تو مال کی محبت، دوسری کرسی کی محبت، حب جاہ اور حب مال، یہ دو بیماریاں یہودیوں میں تھیں۔ ان دونوں بیماریوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ جو اعمال ان کو بتا رہا ہے، ان اعمال کو کر کے اس بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، گائیڈ لائن ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ تو بات واضح ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں پیغام یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں میں دو بیماریاں عام تھیں، حب جاہ اور حب مال، آج بھی اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو دو بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، ایک تو مال کی محبت، دوسری عزت و شہرت کی محبت، نام و نمود کی محبت، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت۔ ان دو چیزوں سے ہر انسان محبت کر رہا ہے۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں، ان دو بیماریوں کی وجہ سے انسان حق بات کو تسلیم کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، جس طرح یہودی عاجز ہو گئے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہودیوں میں یہودی علماء، ان سے یہاں پر خطاب ہے۔ تو یہ تو پڑھا لکھا طبقہ تھا، پڑھے لکھے طبقے کا بچنا آسان ہے اس شخص کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو ان پڑھ ہو۔ لیکن حال یہاں پر ایسا تھا کہ ان پڑھ تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہیں، اسلام برحق ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا تھا اولا کافر بھی، سب سے پہلے کافر مت بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اس لیے کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا، تم نے ایمان کو ٹھکرا دیا، تو جتنے لوگ تمہیں دیکھ کر کفر اختیار کریں گے ان سب کا وبال تمہارے اوپر۔ قرآن کریم کی فساد دیکھیے، اولا کافر بھی، اس میں ان کی مذمت بھی آ گئی، اور اس روش پر جو لوگ چل رہے ہیں ان سب کی مذمت آ گئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے دیا کہ جو برائی کا راستہ ایجاد کرے گا اس کو تو وبال سے دوچار ہونا ہی پڑے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس برائی پر عمل کریں گے، ان سب کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور ان کے وبال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اچھائی کا راستہ ایجاد کرے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس کے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیغام دے دیا۔ تو دو بیماریاں آج بھی پائی جاتی ہیں اور ان لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ ان دو بیماریوں کا علاج بھی وہی ہے جو پہلے لوگ یہودیوں کے بارے میں تجویز فرمایا تھا۔ کیا ہے علاج؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ اب جو انسان اللہ کے سامنے جھکے گا، اس لیے نماز کے لغوی معنی تو دعا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں عبادت نام ہے
تذلل کو پیش کرنے کا، عاجزی اور انکساری کو پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت اور جلال کے سامنے۔ تو جب تم نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے، نہیں نماز قائم کرو گے، پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ جب تم نماز قائم کرو گے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا کر پیش کرو گے، اور اللہ کی انتہائی عظمت تمہارے دلوں میں رہے گی، اس کی عظمت کا تصور کرو گے، تو پھر جو تمہارے اندر کبر ہے کہ ہمیں کرسی ملے اور ہمیں شہرت ملے، ہمارا اثر و رسوخ ہو، یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب تم خود عاجز بن جاؤ گے اللہ کے سامنے تو پھر کسی کو اپنے سامنے عاجز کرنا نہیں چاہو گے۔ تو یہ نسخہ بتایا۔ اور اقامہ یقیم اقامتن، اس کے معنی ہیں سیدھا کرنا، اور ہم کہتے بھی ہیں اقامت صلاۃ، اقامت نماز۔ جس طرح تکبیر کے اندر، تکبیر تو عرف میں کہتے ہیں، حالانکہ اصلاً تو وہ اقامت ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو واقعی لوگوں نے تکبیر کا نام تو دیا، لیکن عملاً بھی تکبیر ہی شروع کر دی ہے۔ اقامت کے معنی یہ ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو مؤذن کھڑا ہو اور اقامت کہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اقامت کے معنی کھڑا کرنا، سیدھا کرنا۔ لیکن مؤذن تو بعد میں کھڑا ہوتا ہے، پہلے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد دیگر حضرات کھڑے ہوتے ہیں، پھر مؤذن تکبیر کہنا شروع کرتا ہے، اقامت کہنا شروع کرتا ہے۔ عرف میں تکبیر کہتے ہیں، اس لیے ہماری زبان پر بھی تکبیر رٹا ہوا ہے۔ اصلاً کیا ہے وہ؟ اقامت ہے۔ اقامت کے معنی کھڑا کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مؤذن کو چاہیے کہ اقامت کہے، اور اقامت سن کر سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ نبی آ رہے ہیں، اقامت شروع کر دیتے۔ اور بعض دفعہ تو آپ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے مصلی تک آتے تھے، اور یہی بعد کے دور میں صحابہ کرام کا عمل رہا، معمول رہا۔ لیکن اب اس مسئلے سے تو بہت ہی دور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو مؤذن ہے وہ دیکھے کہ امام صاحب مسجد میں ہے یا نہیں ہے۔ مسجد میں ہے تو اس کو اقامت کہنا چاہیے، جس کے نتیجے میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور امام صاحب بھی مصلی پر آ جائیں، تو اقامت کا صحیح مفہوم ادا ہوگا۔ اگر امام پہلے کھڑا ہو گیا، پہلے آ گیا، تو پھر اقامت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوا۔ اقامت کے جو معنی کھڑا کرنا، اس نے کھڑا کہاں کیا؟ لیکن بعض لوگ ایک شبہ ہو گیا ان کو، تو انہوں نے بالکل غلط روش اختیار کر لی کہ وہ حی علی الصلاۃ ہی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ انہوں نے اتنی شدت اختیار کی کہ وہ حی علی الصلاۃ کو انہوں نے جو ہے متعین کر لیا کہ یہیں پہ کھڑے ہونا ہے، اور ہم لوگ اتنا پیچھے ہٹے کہ ہم نے کھڑا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ امام صاحب آئیں گے تو ہی کھڑے ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ امام صاحب بھی نہیں بتاتے، اس لیے کہ امام صاحب سوچتے ہیں کہ اس میں میری عزت کی کمی ہے۔ ارے جو شرعی مسئلہ ہے اس میں عزت کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کی کمی ہے بس۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، جب مصلی تک پہنچتے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہو رہی ہوتی تھی۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک پہنچ جاتا تھا، تو ایک فرقے نے اپنا مذہبی اور اپنا مسلک ہی بنا لیا حی علی الصلاۃ کا، کہ حی علی الصلاۃ ہی پر کھڑے ہونے۔ حالانکہ مطلب کیا تھا کہ نبی حجرے سے نکلتے تھے اور مصلی تک جب آتے تھے تو مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہوتا تھا،
یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حی علی الصلاح ہی پر کھڑے ہو. یہ ہے اصل مسئلہ جس پر آج عمل نہیں ہو رہا. کہیں ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے. میں نے تو جہاں بھی گیا ہوں یہ مسئلہ ضرور بتایا ہے. یہی ہے اصل مسئلہ اقامت کے تعلق سے. اور اقامت کے معنی سیدھا کرنا، کھڑا کرنا. یہ جو ستون دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ سیدھا ہے. یہ دیواریں جو ہیں یہ سیدھی ہیں. اگر دیوار میں ذرا سا بھی ہلکا سا ترچھا پن رہے گا تو گرنے کا امکان زیادہ ہے. اسی طرح یہ پلر ہیں، ستون ہیں، اگر ان میں ترچھا پن رہے گا تو زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ گر جائے گی، چھت کو بھی گرا دیں گے. ایسے ہی جب نماز سیدھی رہے گی، نماز قائم رہے گی یعنی سیدھی رہے گی، تو پھر انسان پورے دین پر قائم رہے گا. اگر ہلکا سا ترچھا پن ہے تو پھر دین پر قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کی عمارت کو ڈھا دیا. نماز کو ستون سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ستون کی طرح ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس ستون کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس ستون کو ڈھا دیا، جس کے نتیجے میں پوری عمارت گر جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمام بے حیائیوں سے اور تمام بری باتوں سے روکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے. ایک انسان صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے اور سود کا بڑا کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو حقوق دبا رکھے. تو نہ تو اس نماز نے اس کو بے حیائی سے روکا اور نہ ہی بری باتوں سے روکا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، قرآن غلط نہیں کہہ رہا ہے، یہ انسان غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے نماز روکتی ہے، یقیناً روکتی ہے، یہ رک کر رہا ہے. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے جس کو نماز کہا ہے وہ نماز پڑھ کر رہے ہیں ہم لوگ. نماز قرآن کریم میں صرف ایک دو جگہ کے، پورے قرآن میں ایک دو جگہوں کے علاوہ ہر جگہ جہاں بھی نماز کا حکم بیان کیا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقامت سے تعبیر کیا ہے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے ایک دو جگہ کے علاوہ ہر جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا. تو نماز قائم کرنا ایسے جیسے ستون قائم ہے یعنی سیدھا ہے. قائم کرنے کے معنی سیدھا کرنا. اگر یہ ستون باঁکا ہو، ترچھا ہو تو عمارت گر جائے گی. دیوار اگر ترچھی ہے تو گر جائے گی. اسی طرح نماز اگر قائم کر رہے ہیں تو پھر تمام بے حیائی سے بھی رک جائے گا، بری باتوں سے رک جائے گا. اگر نماز قائم نہیں کی تو جس طرح عمارت گر سکتی ہے اس کا دین بھی جو ہے منہدم ہو سکتا ہے. اس انسان کا پورا دین نہیں، یعنی یہ انسان دین پر قائم نہیں رہ سکتا نماز چھوڑ کر. اور آج جو بے حیائی اور جو برائی عام ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کو قائم نہیں کر رہے. اگر صحیح معنوں میں نماز قائم کر لیں تو پورا دین پورے دین پر ہم قائم رہ سکتے ہیں، پورا دین ہم قائم رکھ سکتے ہیں اور پورے دین پر قائم رہ سکتے ہیں. اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے اقامت صلاۃ کے معنی ہے نماز کو قائم دائم رکھنا. کیسے؟ وقت پر، پابندی کے ساتھ.
وقت پر پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اگر وقت کو آگے پیچھے کر کے پڑھ رہا ہے تو یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ کبھی جماعت سے پڑھ رہا ہے، کبھی تنہا پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ اور ورکعوا مع الراکعین کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور فقہاء کرام نے ان احادیث کی بنیاد پر جس میں تنہا نماز پڑھنے کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی تنہا نماز پڑھنے والے کی، لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا اس کو، صرف ذمے سے ایک فرض ادا ہو جائے گا بس۔ اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو پھر انسان پورے دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اصول ان کو بتا دیا کہ اگر نماز قائم رکھو گے، نماز پر قائم رہو گے، تو پھر تمہارے اندر جو عزت اور شہرت کی محبت ہے وہ نکل جائے گی۔ اور حقیقی معنوں میں جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، کوئی ان سے سلام کرے تو بھی ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں ہوتے، اور کوئی نہ کرے تو کوئی ٹینشن کے اثرات بھی نہیں ہوتے، ان کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اجنبی انسان چلا گیا اس سے بھی مسکرا کے مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا ہے تو اس کی طرف بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کوئی عزت کرے تو بھی ان کے چہرے پر فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اگر کوئی کترا کر نکل جائے چہرے پر بل آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو نماز بنیادی عبادت ہے، تو یہودیوں کو دعوت دی، یہودیوں میں یہودی علماء کو دعوت دی، اگر نماز کو قائم رکھو گے تو یہ جو کرسی کی محبت ہے سب نکل جائے گی، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال دوسرا عمل بتایا آتوا الزکاۃ، دوسری محبت کائے کی تھی؟ مال کی۔ آتوا الزکاۃ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیے کہ جس کو مال کی محبت ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ دو۔ مال ہی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مال کے نقصانات گنوائے ہیں اگر پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مال سے نفرت ہونے لگے گی، اتنی مذمتیں مال کی بیان کی ہیں۔ اور یہ حضرات تو قرآن و حدیث کے پابند تھے، انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے لے کر بیان کیا ہے، اور پوری کی پوری سورت وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے، چونک جائیں گے آپ جس طرح۔ اور ایک لفظ اس میں سے بتاتا ہوں میں اسی صورت میں سے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ قائم رکھے گا، میری عزت میری شہرت مجھے ہمیشہ قائم رکھے گی، قائم رہے گی میرے مال کی وجہ سے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، اس کی موت آئے گی اس کا مال سب پڑا رہ جائے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، انسان کو بخار آتا ہے تو سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اس کے جسم میں جو سوراخ ہیں، پورے جسم میں سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے پسینہ بہتا ہے، جس کے نتیجے میں جو بخار کی گرماہٹ ہے اس سے کچھ آرام ملتا ہے۔ اور کوئی دوا کرتا ہے، کوئی دوا کھاتا ہے، علاج کرواتا ہے، اس کے نتیجے میں دوا کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے اور بخار کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے۔ لیکن بخار کے عالم میں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے کو گرمی آتی ہے،
اور جس کو بخار لاحق ہو اس سے پوچھیے آپ، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، پریشانی میں کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ جبکہ یہ جو مسامات ہے جسم کے جو سوراخ ہیں ان میں سے پسینہ نکل رہا ہے، ہوا اندر داخل بھی ہو رہی ہے، پھر بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ یہاں پر فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جسم کے اندر جو آگ داخل کی جائے گی، ارے جہنم تو آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کے جسم میں پیٹ میں آگ داخل کی جائے گی، اس سوراخوں کو بند کر دیا جائے گا۔ کون انسان ہوگا؟ جس نے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا، عددا گنتا رہا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتا رہا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ایسے انسان کے پیٹ میں آگ داخل کی جائے گی اور نکلنے کے سوراخوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے دنیا میں بخار میں سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے، اندر ہوا داخل ہوتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے انسان۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھی ہوئی ہے، اندر داخل کر دی جائے گی، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ مال انسان کو کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ بہرحال، اور مفکر اسلام محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک طویل مضمون لکھا ہے مال کے تعلق سے۔ مال سے زیادہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو اپنی زندگی میں داخل کرے، قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اسی مضمون کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مال جمع کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ ریت کے تودے پر عمارت بنانے والا۔ نہ ہی ریت کے تودے پر عمارت بن سکتی ہے اور نہ ہی مال اس کی بھوک مٹا سکتا ہے۔ غور کرو تو بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور میں اکثر اپنے خطبات میں، بیانات میں جملے کو بولتا ہوں کہ دل کو اندرونی طور پر مال سکون نہیں پہنچا سکتا۔ لا ينفع الا العاطفة والقلب، کہ دل کو سکون اور فائدہ مال نہیں پہنچا سکتا، بلکہ مال کی اساس المال اساسہ الدعوہ، مال کی اساس، اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ کی دعوت پر اس کو لگایا جائے۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ غریبوں میں خرچ کرو، اس کی عبادتوں میں خرچ کرو۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس پر خرچ کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے تو بڑا مال والا تھا لیکن میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو مال والا تھا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں پریشان تھا، میری مدد نہیں کی، غمخواری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ تو مالک الملک ہیں، سارے خزانے آپ کی قبضے قدرت میں ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، تو نے اس کی کفالت نہیں کی، اس کا دھیان نہیں رکھا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آج انسان مال میرا مال، اور ایک حدیث میں فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو آگے پہنچا دیا اور جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو پاس میں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، بھلا ایسا کون انسان ہوگا جو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرے؟ تو فرمایا ارے یہ جو مال تمہارے پاس ہے، تم مر جاؤ گے تو یہ مال کس کا ہوگا؟ تمہارے ہی وارثوں کا ہوگا۔ تو تم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو اپنے وارثوں کے مال سے محبت؟ واقعی اگر آپ غور کریں تو انسان وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ انسان کا مال تو وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا یا آگے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا۔ ضرورت ہے کہ انسان مال کو صحیح راستوں میں خرچ کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے کم مال عطا کیا تھا،
بڑے مالدار صحابی تھے، صاحب ثروت تھے، اور ایک ایک مرتبہ میں جو ہے 300 جو ہے اونٹ اللہ کے راہ میں دینے والے، 30 غلام آزاد کرنے والے صحابی۔ بعض منافقوں کو بڑی چبھن ہوتی تھی، ارے تم اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو، اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اور ہمارے استاد ان کی مثال بیان کرتے تھے کہ منافقوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ کچھ بچوں نے اپنے والد صاحب سے تمنا ظاہر کی کہ ابا ہمارا دل چاہ رہا ہے گھی سے روٹی کھائیں۔ ابا سے خواہش ظاہر کی بچوں نے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ گھی سے روٹی کھائیں۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے آج ہی لے آئیں گے۔ ایک بہترین سی بوتل میں گھی لے کر آئے، وہ کہا بیٹا اس کو جو ہے 2 مہینے چلانا ہے۔ کیسے چلے گا 2 مہینے؟ بیٹا روٹی لے کے گھی، یہ جو بوتل ہے نا، روٹی لے کے بوتل کو اوپر پھیل لیا کرنا، 2 مہینے چلے گا۔ بیوی نے کہا بیٹا پھیرتے رہو، زندگی بھر چلے گا۔ تو اس طرح کے کنجوس لوگ بھی ہیں۔ اللہ کو کنجوسی پسند نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کی جو برائیاں بیان کی ہیں اس میں لکھا ہے فتنے فساد مال سے پیدا ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے مال سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان خواہشوں کا پلندہ مال کی وجہ سے بنتا ہے۔ انسان جو دوسری بیماری ہے عزت اور شہرت، وہ بھی مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں آپ کہ دیکھو مال ایک ایسی بری چیز ہے کہ مال کی وجہ سے کنجوسی دل میں آ جاتی ہے، مال کی وجہ سے کنجوسی دل میں آ جاتی ہے، اور اس کنجوسی کے نتیجے میں غریبوں کا دھیان نہیں رکھ پاتا ہے، یہاں تک کہ اس کنجوسی کے نتیجے میں خود غرض بن جاتا ہے انسان، اور اس خود غرضی کے نتیجے میں انسان اگر تجارت ہے تو مال میں ملاوٹ کر دے گا، اور مالک ہے تو مزدوروں کا حق کھا جائے گا، رشتہ داروں کو حقوق پامال کر دے گا، اور جب مزدوروں کے حقوق پامال کرے گا، مال میں ملاوٹ کرے گا، تو پھر غریب اور امیر میں ٹکراؤ ہوگا اور پھر لڑائیاں رونما ہوں گی۔ رشتہ داروں کو حقوق ادا نہیں کرے گا، دوریاں بڑھیں گی اور حسد اور جلن پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں جو ہے لڑائیاں اور فتنے فساد عام ہوں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا خلاصہ بیان کر دیا۔ مال اتنی بری چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ جب نماز قائم کرو گے، اللہ کا حق ادا کرو گے، اور اپنی عاجزی اور فرما برداری کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو گے، اس کے نتیجے میں تم اللہ کے بندوں کا دھیان رکھنے والے بنو گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنو گے، زکوٰۃ دینے والے بنو گے، اور زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں یہ جو 2 بیماریاں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور 2 بیماریاں کیا ہیں؟ اور 2 بیماریاں یہ ہیں کہ مال کی محبت اور جاہ و جلال کی محبت، یہ دونوں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رکوع تو اس کے اندر آ ہی جاتا ہے، پھر رکوع کی تخصیص کیوں فرمائی گئی؟ اس لیے کہ ایک معنی تو رکوع کے جھکنے کے ہیں، یعنی رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قرآن الفجر یعنی نماز کی ایک رکعت بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ بعض جگہوں پر سجدے کو بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، کل بول کر جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے ان سے کہا کہ رکوع والی نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی محمد الرسول اللہ والی نماز پڑھو اور محمد کے غلاموں کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور جماعت کی نماز بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنن ہدا میں سے ہے اور سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور تنہا اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور
اس کو جو نماز کے جو درجات ہیں کہ ایک نماز پڑھنے پر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے، 25 درجے کا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ثواب تو جماعت کے ساتھ ہے، اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کوئی عذر ہو اور شرعی عذر ہو تو انسان تنہا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ دل نہیں چاہ رہا آج یہیں پڑھ لو، اور انسان اتنی دیر سے اٹھ رہا ہے کہ نماز ہی چھوٹ رہی ہے، تو یہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ ایک انسان مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ نماز ہو چکی تھی، اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اس سے وہ انسان مراد ہے کہ جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہو، وقت پر نماز پڑھ رہا ہو۔ اب ایک دن وہ آیا تو نماز کا وقت کم ہو چکا تھا، نماز پہلے ہی ہو گئی، اب اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک انسان کو پتا ہے کہ 5 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، اب وہ آ رہا ہے روزانہ 5 بجے ہی آ رہا ہے، یا وہ گھر سے ایسے ٹائم پہ چلتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، روزانہ کا معمول ہے، تو پھر اس کو جو ہے ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جو اہتمام کے ساتھ فکر سے نماز سے پہلے آ رہا ہے اور اتنی تیاری سے آ رہا ہے کہ جا کر نماز میں شریک ہونا ہے، تو پھر اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، لیکن انسان یوں سوچتا ہے کہ لمبی رکعت پڑھیں گے امام صاحب، اتنی دیر میں تو وضو بھی کر لیں گے، سنت بھی پڑھ لیں گے، آرام سے جماعت سے نماز مل جائے گی، اور اگر نہیں بھی ملے گی تو پہلی جو لمبی والی رکعت ہے وہ تو نکل جائے گی، اپن ایک رکعت اپنی الگ سے پڑھ لیں گے جس میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے۔ تو ایسے انسان کا کیا حال ہوگا اور اس کو کتنا ثواب ملے گا اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ تو انسان کے احوال اور کیفیات کے مطابق جو ہے اس کو اللہ نوازتے ہیں۔ اگر انسان محنت اور مجاہدے کے ساتھ قربانی دے کر مسجد میں آیا ہے تو اس کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ ایک مالک ہے، اس نے اپنے غلام کو 100 روپے دیے کہ جاؤ دروازے پہ فقیر کھڑا ہے، اس کو 100 روپے لے جا کر دے دو۔ اب وہ مزدور گیا، دروازے پر 100 روپے لے جا کر دے دیے فقیر کو۔ 100% ثواب، 100% ثواب مالک کو ملے گا، 50% اس غلام کو ملے گا جس نے یہاں سے دروازے تک لے جا کر دیے۔ لیکن مالک نے کہا یہ 100 روپے لو اور فلاں جگہ ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر جو ہے بیماروں کو ناشتہ کرا دو۔ وہ بیچارہ 100 روپے لے کر چلا، تھک گیا، اتنی دور جانا پڑا، اس کو پریشانی اٹھانا پڑی، مشقت جھیلنا پڑی، ہوٹل سے ناشتہ بھی لینا پڑا، پھر ان کو ناشتہ کرایا۔ اب مالک کو 50% ثواب ملے گا، مزدور کو 100% ملے گا۔ الاجر بقدر النصب، جیسی مشقت ویسا اجر۔ تو جیسی مشقت ہم نمازوں کے لیے برداشت کریں گے، دیگر عبادتوں کے لیے برداشت کریں گے، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، تم تھوڑا بڑھو، اللہ کی رحمت تو جو ہے ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ ہم خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بڑھے تو صحیح۔ اخلاص وہ پودا ہے جس کو کبھی گھن نہیں آتی۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، جس میں ریا، شہرت، نمود کچھ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، تو وہ پودا بڑا پروان چڑھتا ہے اور اس سے جو پھل نکلتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پھل آور بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں جو اندھیروں میں روشنی کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ جہاں پر بے دینی ہے، ظلمت ہے، بے دینی کی ظلمت ہے، بے حیائی کی ظلمت ہے اور نافرمانی کی ظلمت ہے، اخلاص والے اگر وہاں چلے جائیں تو ہدایت کی کرنیں وہاں سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ اس لیے اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں مارکیٹ میں جو سودا کم رہتا ہے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اگر آلو کم ہے، آلو کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، ٹماٹر کم ہے، ٹماٹر کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاں دینداروں کی منڈی ہے، دینداروں کی منڈی میں جا کر دیکھو اخلاص بہت کم ہے، اخلاص کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب و کامران رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے۔
ہر ایک مسلمان کو دیندار کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رہیں دین پر ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔